إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لے عقیدۃ محبت کے ساتھ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. واجب الاحترام محترم سامعین، جمعے کے حوالے سے ہماری حاضری ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس حاضری کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنایا اور مجھے صحیح اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمایا، جس سے سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمایا. محترم سامعین، آج ویسے ہی تو بڑا مبارک دن ہے، جمعہ ہے، اور اوپر سے آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے. ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی مہینے میں تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. اسی مہینے میں آپ کی آمد ہوئی ہے. حضرت خواجہ عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کے روتے رہے پوری رات، اور رو رو کے کہہ رہے مالک بیٹا چلا گیا ہے، اس کو بیٹا عطا فرما، بہو کو اس کو بیٹا عطا فرما تاکہ نسل باقی رہے. تو خواجہ عبد المطلب کو کیا پتا تھا کہ کون آ رہے، کون تشریف لا رہے؟ وجہ کائنات آ رہے، جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے، سارا کچھ بنا ہے جن کی وجہ سے. وجہ اور سبب کائنات آ رہے ہیں، اور سب سے بہترین ہستی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اور پھر ہم اللہ رب العالمین کا کیا شکریہ ادا کر سکے؟ اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں ہیں ہم پر، اور اوپر سے پھر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ قد اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ. اے میرے حبیب، میں نے تجھے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، میں نے تجھے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. ذرا سبحان اللہ کہتے اے میرے حبیب، قیامت تک میرا اور تیرا نام ایک ساتھ رہے گا، اکٹھا رہے گا. کبھی میرا اور تیرا نام جدا نہیں ہو سکتا ہے، ہر وقت ساتھ رہے گا. اور رب العالمین نے آپ کو ساری کائنات کا نبی بنا دیا، اور بر و بحر پر نبوت کی چھاپ لگا دی. ہم اللہ رب العالمین کی نعمت پہ قربان جائیں کہ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کا جو خاندان چنا ہے، وہ خاندان بھی کیسا ہے. اللہ رب العالمین کے جو حبیب ہے سب سے زیادہ محبوب، اور آپ کا خاندان بھی سب سے زیادہ محبوب. پھر ویسا خاندان، کیسا خاندان؟ اللہ رب العالمین نے اس خاندان کی طرف نظر ڈالی ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنانے کے بعد جب دنیا بنائی، اور پھر دنیا کی طرف نظر ڈالی اور منتخب کر کے عرب کو چنا ہے. پھر عرب سے مدر کو چنا ہے، پھر مدر کا انتخاب کیا اور مدر سے قریش کو چنا ہے، اور پھر قریش کا انتخاب کیا، اس سے بنو ہاشم کو چنا ہے. اور بنو ہاشم پورے 10,000 سال کی مدت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی خاندان کسی کا نہیں ہے، میری جیسی عالی ذات کسی کی نہیں ہے. اور جو آپ کا جو خاندان ہے، اور خاندان کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ رب العالمین نے آپ کا جو خاندان کو جو بڑھایا ہے، اس خاندان کی تعریف کی ہے اور شان کو بڑھایا ہے. کیا ہے؟ اسی خاندان سے اپنے حبیب کو چنا ہے، اسی خاندان سے اپنے حبیب کو چنا ہے، مبعوث فرمایا ہے. اور پھر
خود رب العالمین نے احمد و محمد نام رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. خود اپنی طرف سے احمد و محمد رکھا ہے، اور پھر پیار سے کبھی طٰہٰ کہا ہے، کبھی یاسین کہا ہے، اور کبھی پیار سے یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر سے پکارا ہے. اور پھر آپ کے خاندان کے بارے میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا علی تجھے مبارک ہو کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. سبحان اللہ. جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اور تیرے دونوں بچے حسنین کریمین حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس کا خلاصہ ہے مسلم شریف کی حدیث ہے. فرمایا علی سے کوئی محبت نہیں رکھے گا مگر مومن. جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت رکھے گا، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ہم ان کی تعریف میں اور ان کی شان میں ہم کچھ ذکر کرتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے. اور ہم کون ان کی تعریف کرنے والے؟ خود رب العالمین نے تعریف کی ہے. ہم کون تعریف کرنے والے، ان کی شان کو بیان کرنے والے؟ خود رب العالمین نے ان کی شان کو بڑھایا ہے. ہم تو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ کل تعریف کرنے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے. کل تعریف کرنے والوں میں حضور آقا کریم اور حضور آقا کریم کے آل کی مراسیوں میں ہمارا نام بھی آ جائے. کیا بعید ہے؟ اللہ کی رحمت سے کوئی بعد اور بعید نہیں ہے. اگر اللہ کہہ دے کہ میرے حبیب اور میرے حبیب کا جو گھر ہے ان کی محبت کرنے والے بھی آگے آ جائیں، ان کی محبت کرنے والے بھی آ جائیں، ان کی بھی معافی ہو جائے. ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں، نسبت کا ہم خیال کرتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ وہ سن کے حیران ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے اس حدیث مبارکہ سے. اور خلاصہ ہے حدیث مبارکہ کا مشکاۃ شریف میں ہے کہ المرء مع من احب، کہ بندے کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. سبحان اللہ کے جس سے اس کو محبت ہوگی اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. جس پہ صحابہ کرام سب سے زیادہ خوش ہوئے اور خوشی کے مارے رونے لگے، اور پھر کہنے لگے. اس کا خلاصہ میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی آپ ہمارے محبوب ہیں، جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. آپ حکم فرمائیں دریا میں کود پڑیں گے، آپ حکم فرمایا آگ میں چھلانگ لگا دیں گے. دوسری حدیث مبارکہ ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہاتی حضور آقا کریم کی خدمت میں آیا اور کیا کہنے لگا؟ یہ کہنے لگا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب کی قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اعددت لها، تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا اس سے پہلے آپ محبت سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ العظیم. وہ کیا کہہ رہا ہے دیہاتی؟ وہ اعرابی کہہ رہا ہے حب اللہ و رسولہ، میں نے کچھ تیاری نہیں کی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے یہی سرمایہ کہ اللہ اور رسول کی محبت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے. سبحان اللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی نسل چلتی ہے اپنے بیٹے سے، لیکن میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے. اور پھر آپ کی جو نسل ہے 4 ہے، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم کی اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ ان کی محبت میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اور ہم کیا محبت میں عرض کریں؟ محبت کرنے والوں نے تو انبیری داستانیں رقم کر دی ہیں ان کی محبت میں. حضور آقا کریم کی محبت میں، حضور آقا کریم کے آل کی محبت میں داستانیں رقم کی ہے. آئیے میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو سنا دیتا ہوں. بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے چند واقعات کی جھلک میں آج آپ کو دکھا دیتا ہوں انشاءاللہ. کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
آل رسول جو اہل البیت اطہار کے کتنے محب تھے، محبت میں غرق ہو گئے. جیسے حضور آقا کریم کی محبت، اسی طرح آپ کے آل کی محبت میں غرق ہو گئے. اور اتنے تعریفیں کی کہ لوگ کہنے لگے کہ اے امام شافعی آپ تو شیعہ ہو گئے. کیسی بڑی بات کی ان کے ساتھ. آج ہمیں کچھ کہتا ہے کہ اس کو یزید کو لعنت کیوں کرتے ہو، ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم ناراض ہوں، ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ تو شیعہ ہو گئے. تو انہوں نے تاریخی لفظ کہا اس وقت، ذرا آپ بھی سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ ان کان الرفض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلیشہد الثقلان انی رافض. کہ اگر اہل البیت سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے، اہل البیت یعنی حضور آقا کریم کو جو آل ہے، ان سے محبت کا نام اگر شیعہ ہونا ہے تو صرف تم نہیں، جنات بھی گواہ رہو. اے انسانوں، اے جناتوں گواہ رہو کہ آج سے میں شیعہ ہوں. حالانکہ وہ شیعہ نہیں تھے، کہہ رہا کہ ان کی محبت شیعہ ہونا ہے تو میں شیعہ ہوں. ان کی محبت. آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں. کوفہ کے رہنے والے امام اعظم ہے، سب مانتے اقرار کرتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب اماموں کے بڑے. وہ کتنے عاشق تھے آل رسول کے، کتنے محبت کرتے تھے، کتنے شدید ان کو محبت تھی. جب وہ مدینہ طیبہ گئے، اس سے پہلے کہ اہل بیت اطہار کے جتنے امام تھے سب کے خدمت میں چل کے گئے اور ان کے شاگرد بنے. حالانکہ ان کو شاگرد بننے کی ضرورت نہیں تھی، سب کے خدمت میں گئے اور شاگرد بنے. امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ گئے تو امام محمد الباقر ان کی خدمت میں پہنچے. محمد الباقر کون ہے؟ جو حضرت حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں اور زین العابدین کے بیٹے ہیں. تو ان کی خدمت میں پہنچے اور جا کے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے. اور کیسے اظہار کیا ذرا آپ محبت سے سن لیجئے. وہاں بیٹھے اور بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ اے امام محمد الباقر، خدا کی قسم آپ کی حرمت اور آپ کی عظمت اور آپ کی تحریم میرے اوپر اس طرح واجب ہے جس طرح صحابہ پر تاجدار کائنات کی واجب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسی بڑی بات کہی انہوں نے. اور پھر اس کی جو وجہ ہے وجہ بھی بیان کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تحریم میں حرمت مصطفیٰ نظر آتی ہے، آپ کی تعظیم میں عظمت مصطفیٰ نظر آتی ہے، اور آپ کی محبت و مودت میں محبت مصطفیٰ نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے زمانے میں کل 9 امام موجود تھے، سب کے خدمت میں گئے اور سب کے شاگرد بنے. اس وقت بنو امیہ جو بدمعاش خلافہ تھے، ظالمانہ حکمران، جو ان کی حکمرانی تھی، ظالمانہ حکمرانی اور ظالم حکمران تھے. تو اس وقت اہل بیت اطہار کے جو امام ان کے خلاف آواز اٹھاتے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ہو لیتے اور ان کی مدد کرتے، رقم بھجواتے. ایک وقت آیا تو اہل البیت کی محبت کی ان کو سزا بھی ملی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اہل البیت کی محبت کی سزا کیا ملی کہ ان کو چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرنے کے لیے مجبور کیا. چیف جسٹس قاضی القضات جس کو چیف جسٹس کہتے ہیں، اور اگر قبول کر لیتے تو مالا مال ہو جاتے ہیں، ارب پتی کروڑ پتی ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا ہے. تو چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہ کرنا یہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ یہ ایک بہانہ بنا کے ان کو جیل میں ڈال دیا. خلفائے بنو امیہ انہوں نے اس کو بہانہ بنایا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا اور پوری زندگی آپ جیل میں رہے. لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو اہل بیت اطہار کے جو امام ہے ان کے ساتھ دیتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی حمایت میں بولتے ہیں، اسی لیے ان کو سزا ملی. اور پھر دوسری بات، اگلی بات میں آپ کو عرض کر دوں، اس لیے کہ وہ بدمعاش حکومت تھی اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکومت کو تسلیم کرنا نہیں تھا. اگر آپ تسلیم کر لیتے تو یہ صاف ہو جاتا کہ یہ حکومت بدمعاش حکومت نہیں تھی.
تو آپ کیسے اس کو تسلیم کر سکتے تھے؟ تو آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے. جیسے حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹا سا لشکر ہے، 72 افراد تھے، تو اگر مان لیتے، بات مان لیتے، بیعت کر لیتے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اتنی بڑی حکومت ہے، 3 بر اعظم کا یزید مالک ہے، تو اس کے سامنے آپ ڈر گئے، آپ مان لیتے تو نعوذ باللہ من ذالک. ادھر دیکھو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو گوارا نہیں ہے کہ یہ جو بدماش حکومت کو تسلیم کر لے. اور حسین کون ہے؟ کن کا خون ہے ان کے اندر؟ یہ باطل کے ساتھ سمجھوتا کیسے کر سکتے تھے؟ اگر وہ سمجھوتا کر لیتے تو آج ہمارا کیا حال ہوتا؟ مسلم امہ اس وقت سو چکی تھی، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ڈٹ کے اور شہادت اور سب کچھ کر کے امت کو بتا دیا، امت کو جگا دیا ہے کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنے کا. پھر آئیے میں آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ کے دربار میں لے جاتا ہوں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ ان کا لقب ہے، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے. تو امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں کوئی آتا مسئلہ پوچھتا تو آپ کہتے اذهب الى مالک عنده علمنا، کہ تم امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس جاؤ، انہیں کے پاس ہمارا علم ہے. تو آپ بھی اہل البیت سے شدید محبت کرتے تھے، ہر وقت ان کی محبت میں، ان کی تعریف میں الفاظ کہتے تھے. تو ان کو بھی سزا ملی، اہل البیت کی محبت نے ان کو بھی سزا دی. اور کیا سزا دی؟ کہ ایک طلاق کے مسئلے کو بہانہ بنا کر مدینے کی گلی میں ان کو گھمایا گیا اور ان کو رسوا کیا. بنو جو عباسی حکومت تھی اس وقت، بنو عباس نے آپ کو سزا دی، کوڑے مارے، اور پھر آپ 25 سال تک زین العابدین کی طرح گھر بیٹھے رہے، باہر نہ نکلے. ان کو سزا ملی. لیکن عجب بات میں آپ کو بتاؤں، یہ طلاق کا جو مسئلہ تھا یہ کہ بہانہ تھا. ان کو پتا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے عشق میں مست ہے اور ان کے ساتھ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس لیے ان کو سزا دی. لیکن عجب بات میں آپ کو کہوں، شاید آپ کو یقین بھی نہ آئے، اگر کتابوں میں یہ واقعہ نہ لکھا ہوتا تو ہمیں بھی یقین نہ ہوتا. جب آپ کو سزا ملتی، آپ کو کوڑے مارتے، اور وہ جعفر بن سلیمان عباسی اس وقت کا وہ حاکم تھا، تو اتنے کوڑے اس نے لگوائے کہ کوڑے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے. جب ہوش آتا پھر ان کو دوبارہ کوڑے ان پہ مارے جاتے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ جب ہوش آتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. ذرا اللہ اکبر سبحان اللہ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، حیران ہوئے کہ حضرت آپ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ناحق آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، جب بھی آپ کو ہوش آتا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ ظالم حکمران ہے، اگرچہ یہ ظالم حکمران ہے جو بنو عباس ہے، بنو عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر اور حضرت عقیل اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سے جو اولاد چلی ہے اس کو آل رسول کہا جاتا ہے. لیکن بے شک اس میں جو حسنین کریمین امام حسین رضی اللہ عنہ سے جو نسل چلی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. لیکن جو عباس حضور کے چچا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ ظالم ہے، مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ حضور کے چچا کی اولاد میں سے ہے، میں اس نسبت کے علاج کرتے ہوئے معاف کر دیتا ہوں. حضور کی اولاد، حضور کے چچا کی اولاد میں سے اس نسبت کے علاج کرتے ہوئے میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ جی، کیسے عاشق تھے جی. نسبت کے علاج، نسبت کے علاج. آج جو ہمیں منہ میں آئے، جو ہماری زبان میں ہم ظاہر کرتے تھے، اگل دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے یزید کی حمایت میں، کیا کچھ کہہ دیتا ہے. مجھے بھی کہا جاتا ہے اس کو لعن نہ کرو، تعان نہ کرو. حالانکہ یزید کا یہ صرف سیاہ کارنامہ نہیں ہے، اور 2 کارنامے اس سے بھی بھیانک ہے. کتنے اس کے سیاہ کارنامے ہیں. واقعہ ہر رہا ہے مدینہ طیبہ میں اس نے کیا کیا ہے، اور کعبۃ اللہ پہ اس نے کیا کیا ہے. میں اور کسی وقت انشاءاللہ یہ واقعہ آپ کو بتاؤں گا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یزید ملعون، کمبخت، بدمعاش، منحوس، مکار وہ کیسا آدمی تھا. تو یہ کہتے کہ نسبت کی لاج کرتے ہوئے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. اور اسی نسبت کا ایک واقعہ ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البر والصلہ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ہرات میں ایک خاتون تھی. شاید میں نے آپ کو 2 سال پہلے یہ واقعہ سنایا تھا کہ جوانی میں بیوہ ہو گئی،
اس کی لڑکیاں تھیں، تو روٹی معاش کی تلاش میں سمرقند کی طرف اس نے ہجرت کر لی. وہاں لوگوں نے بتایا کہ ایک آتش پرست ہے، آگ کا پجاری ہے، وہ مالدار سخی ہے، اور ایک مسلمان بھی ہے جو مالدار سخی ہے. تو مسلمان مالدار سخی کے پاس وہ گئی. تو مسلمان سخی مالدار نے کہا کہ کوئی نسب نامہ ہے، کوئی پروف ہے، دلیل ہے؟ ہر کوئی منہ اٹھا کے آ جاتا ہے معاذ اللہ. تو وہاں سے وہ خاتون چلی گئی، اور جو آتش پرست ہے، جو سخی ہے، اس کے پاس گئی، اس کو جا کے کہا. تو اس نے کہا کہ نبی کی اولاد ہے، حالانکہ وہ آتش پرست ہے، نبی کی اولاد ہے. تو بیگم کو بلایا، اور اس نے کہا کہ اندر لے جاؤ، ہمارے مہمان ہیں، ان کی عزت کرو، کھانا کھلاؤ، اور ان کی خدمت کرو. رات کو سو گئے. وہ جو مسلمان جو مالدار رئیس آدمی، اس نے خواب میں دیکھا کہ حضور آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، جنت ہے، جنت کے دروازے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. تو یہ کہنے لگا کہ حضور آقا کریم یہ جنت کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی مسلمان ہوں. آپ نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ چونک اٹھا، دلیل کیا ہے؟ ثبوت پیش کرو اپنے مسلمان ہونے کی. تو یہ چونک اٹھا، وہ سمجھ گیا. پھر آپ نے غصے سے اس کو فرمایا میری نظروں سے دور ہو جا، میری اولاد چل کے تیرے پاس آئی تھی، لیکن تو دلیل مانگنے لگا ہے. اور پھر جیسی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا. باہر نکلا، شور مچایا کہ وہ خاتون کہاں ہے، میرے مہمان ہیں. لوگوں نے بتایا آتش پرست وہ لے گیا ہے. وہاں گیا تو خلاصہ یہ ہے، اس نے منت کی، سماجت کی، اصرار کیا، پیسے کا بھی کہا کہ اتنے پیسے لے لو اور میرے جو مہمان ہیں واپس کر دو. تو وہ کہتا ہے ارے دوست، اس خواب میں میں بھی موجود تھا، اس خواب میں میں بھی موجود تھا، تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی. اور پھر حضور آقا کریم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے میری بیٹی کی عزت کی، تو نے میری بیٹی کی عزت کی، تیرا گھر سب کی معافی ہو گئی ہے، اللہ نے سب کو معزز بنا دیا ہے، اللہ نے سب کو بخش دیا ہے. تو کہتا ہے میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرا گھر وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، میں یہ جو دولت ہے میں کسی طرح بھی آپ کو واپس نہیں کر سکتا. اور یہ آپ دوستوں آپ ذرا سوچئے، یہ جو واقعہ کوئی 300-400 سال بعد کا واقعہ ہے، لیکن آپ ذرا سوچنا، تصور میں لائیے کہ خود حسنین کریمین حسین رضی اللہ عنہ، ان کا کیا مقام ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے کیا مقام ہوں گے جی. اور پھر میں آپ کو اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں انشاءاللہ جی، سنت سے پہلے، کہ جب حضور آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو صحابہ کا کیا کچھ ہوا ہے، کیا حال ہوا ہے، میں نے 1-2 دفعہ بیان میں جی بتایا ہے. لیکن آج میں ایک واقعہ بتاؤں گا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے، بے قرار ہو گئے، پھر اتنے بے قرار ہو گئے، ان کو یادیں ستانے لگی حضور آقا کریم کی. تو مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے، وہاں جہاد میں مصروف ہو گئے. کہتے ہیں میرا یہاں رہنا مشکل ہے کہ حضور آقا کریم نہیں رہے. میں اذان دیتا تھا، اذان بھی نہیں ہونے اور چلے گئے. 6 مہینے کے بعد خواب میں حضور آقا کریم تشریف لائے اور فرمایا بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ملنا تک چھوڑ دیا ہے، آئے نہیں. تو جیسے آنکھ کھلی تو سفر پہ روانہ ہو گئے. 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں انہوں نے طے کیا ہے اور نہیں رکے سوائے نماز کے. اور جیسے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو شور مچا دیا، آواز لگا دی، اور ایک شور مچ گیا، اور قبر اطہر پہ آئے اور گر گئے اور رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہو گیا ہوں، میں آ چکا ہوں، آپ کہاں ہیں. آپ ذرا سوچئے کیا ماحول ہوگا. وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ سارے جمع ہو گئے. نماز کا وقت آیا تو سب نے کہا کہ بلال اذان دو، تم تو اذان دیتے تھے اور 6 مہینے ہو گئے تمہاری اذان کی آواز نہیں ہے، آج تم اذان دو. وہ کہنے لگے میں اذان نہیں دوں گا. پھر خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ بلال اذان دو. تو وہ کیا کہنے لگے کہ میں اذان نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ حضور آقا کریم کے بعد میں کسی کے لیے اور اذان نہیں دوں گا. لیکن آپ سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے بلال نے اذان دی کہ نہیں.
بلال نے اذان دی ہے لیکن کب دی اور کیسے دی ہے؟ میں یہ ذرا جھلک میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کن کے پاس گئے؟ حسنین کریم میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کا حدیث کا خلاصہ ہے، میرے دو پھول ہیں، جنت کی ٹہنیاں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، اور کتنی عمر کے ہیں یہ؟ 5 سال اور 6 سال کے ہیں۔ حضرت حسن 6 سال کے اور حضرت حسین 5 سال کے۔ ان کے پاس گئے ابوبکر اور جا کے کہا کہ بلال حبشی سے کہو اذان دو۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کی اذان کو سننا چاہتے ہیں۔ دونوں گئے، دونوں جا کے کہا چچا، سبحان اللہ سبحان اللہ، چچا آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے، ہمارے نانا کے لیے آپ اذان دیتے، ہمارے لیے اذان نہیں دیں گے؟ دونوں کو گلے سے لگا لیا اور کہا بیٹے شہزادی میں اذان دوں گا، قسم توڑ دوں گا، کفارہ دے دوں گا، لیکن میں قسم توڑ دوں گا اذان دوں گا۔ لیکن اس وقت جب آپ چڑھنے لگے، وہ جو انصاری صحابیہ کی گھر کے چھت پہ چڑھ کے وہ اذان دیتے تھے، سب صحابہ وہاں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے، ایک رونق ہے، ماحول ہے، رو رہے ہیں، اور بلال حبشی وہاں جا رہے چڑھ رہے ہیں، تو سب کے نظریں لگی ہوئی ہیں، سب کی نظریں ان کی طرف ہیں، جیسے ایک ٹکٹکی بندی ہوئی ہے، جیسے وہ چڑھے اور جا کے اوپر جا کے اللہ اکبر کہا تو ایک کوہرام مچ گیا، مدینہ طیبہ میں کوہرام مچ گیا، مسجدوں میں یعنی چیخوں کی آواز آنے لگی، سارے صحابہ رونے لگے، حتیٰ کہ مدینے کی جو عورتیں باہر نکل پڑی، اور ایک لمحے کے لیے یہ لگا کہ حضور آقا کریم واپس آ گئے، ایک لمحے کے لیے یہ لگا۔ یہ ہے حسنین کریم میں، یہ ہے حسین رضی اللہ عنہ کا مقام۔ آج بندہ جو مرضی کہہ دیتا ہے۔ ایک بڑی مسجد تھی، میں اور ابو الکلام ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کمبخت کہتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے، ہم وہاں کہتے ہیں کہ سید کو آگ نہیں جلاتی، تو میں ان کا قول بیان کر رہا ہوں، کہتے ہیں مجھے ماچس دو، میں آگ لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں جلتا ہے کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، جو مرضی بک دیتے ہیں۔ اور اخیر پہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یزید کمبخت ملعون منحوس مکار نے آپ کو بے شک شہید کیا ہے، آپ کو بے شک آپ کو شہید کیا ہے، پر اللہ سے دور ہو گیا ہے، اس کی قبر پہ آج بھی لعنت برس رہی ہے۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ اے میرے بندے، اگر تو نے مجھے پا لیا سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو کچھ نہ رہا۔ تو یزید نے بے شک آپ کا جو سر ہے، آپ کا سر نیزے پہ چڑھایا، لیکن وہ کمبخت مر گیا اور 3 سال کی مدت میں واصل جہنم ہوا، اس کا نام بھی ختم ہو گیا، اس کا تشخص بھی ختم ہو گیا، اور قبر پہ آج بھی لعنت برس رہی ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو اگرچہ سر نیزے میں چڑھا، لیکن عزت کا تاج آج بھی ہے ان کے سر پہ، اس وقت بھی عزت کا تاج ان کے سر پہ تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سنتیں ادا فرما لیں، اذان ہو چکی ہے۔ جزاک اللہ۔